لیجیے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ یہ سلسلہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے مدنی چینل پر منگل اور بدھ براہ راست عصر اور مغرب کے درمیان مدنی چینل نشر کرتا ہے۔ اس میں آپ کے مسائل، پریشانیوں، قرض داریوں، گھریلو ناچاقیوں، مقدمہ بازیوں، تنگ دستیوں، بے روزگاریوں وغیرہ کا روحانی علاج بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے فرمودات، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے سلسلے کی خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے استخارے بھی کیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی نیا کام، جائز کام آپ شروع کرنا چاہ رہے ہوں، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہ رہے ہوں، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا چاہ رہے ہوں، کاروبار تبدیل کرنا چاہ رہے ہوں، مکان خریدنا چاہ رہے ہوں، نوکری تبدیل کرنا چاہ رہے ہوں، کہیں نوکری کرنا چاہ رہے ہوں، اس حوالے سے آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہوں تو استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ خدا نخواستہ روزمرہ کے معاملات میں آپ کو کسی قسم کے غیر معمولی قسم کے واقعات کا سامنا کرنا پڑا اور اس حوالے سے طرح طرح کے خدشات ہوں، فکریں ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پر یا ہمارے کاروبار پر کسی قسم کی کوئی عملیات کے معاملات ہو گئے ہوں، ہم پر یا ہمارے گھر بار پر کسی قسم کے کوئی اثرات یا جنات وغیرہ کے معاملات ہو چکے ہوں، تو بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ استخارے کے لیے چند ریکوائرمنٹس آپ سماعت فرما لیجئے۔ اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام ضرور بتائیے، ساتھ میں ان کلمات کا بھی اضافہ کر دیجئے کہ اس کا استخارہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ کی کال نہیں مل پا رہی تو بھی آپ مایوس نہ ہوں، ہمت نہ ہاریں۔ ہمارے دعوت اسلامی کے ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر پاکستان کا نمبر آپ نوٹ فرما لیجئے، 0213485871، اس پر آپ اس وقت بھی رابطہ فرما سکتے ہیں، اور صبح 9 بجے تک، اگلے دن صبح 5 بجے تک مسلسل ہماری یہ سروس جاری و ساری رہتی ہے۔ اس پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے۔
اس کے ذریعے بھی آپ استفادہ حاصل فرما سکتے ہیں۔ جی ہاں، جب اس سروس کو آپ کھولیں گے تو آپ کے سامنے مزید چند آپشنز آ جائیں گے۔ استخارہ وایا ای میل، اس پر آپ استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ اس ای میل ایڈریس پر اسلامی بہنیں بھی استخارہ کروا سکتی ہیں، چونکہ ہمارے مدنی چینل کے نمبر پر اور جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر آپ کو بتایا گیا، اس پر اسلامی بہنوں کو کال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تاہم جو ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے وایا ای میل جو استخارہ ہو سکتا ہے، اس میں اسلامی بہنیں بھی رابطہ فرما سکتی ہیں۔ اچھا، بکما مرید کا اس پر آپشن ہے۔ امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں داخل ہونا چاہیں تو بھی آپ اس سے برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بذریعہ SMS مرید بننا چاہیں تو یہ آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں 021 26 26 112، اس پر اپنا نام یا جس کو مرید بنوانا ہے اس کا نام، اس کے والد کا نام، عمر، اور اگر امیر اہل سنت کا آپ اپنے مریدین کے لیے، طالبین کے لیے جو مکتوب ہے وہ اگر منگوانا چاہیں تو اپنا پوسٹل ایڈریس بھی لکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو امیر اہل سنت کا مکتوب بھی پوسٹ کر دیا جائے گا۔ اور نمبرز کے ساتھ ساتھ، فون نمبرز کے ساتھ ساتھ ہم نے SMS کے ذریعے بھی آپ کے روحانی علاج کی سروس رکھی ہوئی ہے کہ آپ بذریعہ SMS بھی ہم سے روحانی علاج حاصل کر سکتے ہیں۔ چند ایک SMS موجود ہے، آئیے سب سے پہلے ان SMS کو ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، غالباً اسلامی بہن کا یہ کہ میری والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے، ان کی والدہ کا نام فضلہ بی بی ہے، والدہ کو ٹانگ میں درد رہتا ہے، ٹانگوں میں تکلیف رہتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو کا وظیفہ کرتی رہیں، انشاءاللہ عز و جل ٹانگوں کی تکلیف سے نجات حاصل ہوگی۔ اچھا، پھر ایک اور یہ SMS ہے، پیٹ میں شدید درد ہے، اس کا کوئی روحانی علاج، آسان سا روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا محیی، کیا پڑھیں گے؟ یا محیی، اول آخر درود شریف کے ساتھ یا محیی 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے پیٹ پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے درد، تکلیف وغیرہ سے شفا یابی نصیب ہو جائے گی۔ سنت کا روحانی علاج ہے یا عظیم، یا عظیم جو 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پانی پی لے، انشاءاللہ عز و جل اس کے پیٹ میں درد جاتا رہے گا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اب کالز وغیرہ بھی ہمارے پاس پیچھے جمع ہو گئی ہیں، تو آئیے کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صاحب کا نام گلزار حسین خان اور ان کی والدہ کا نام گلاب جان بیگم ہے، کشمیر کے رہنے والے ہیں، وہ 20 سال سے بیمار ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، پلیز استخارہ کر کے کوئی حل بتائیں۔ نام سمجھ میں آ گیا ان کا؟ جی ہاں، گلزار۔ ٹھیک ہے، مزید کال چلائیں۔ میرا نام عاقب جاوید ہے، والدہ کا نام صوفیہ خانم ہے، میں جلم سے بات کر رہا ہوں۔ میری عمر 24 سال ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے چلنے بھی نہیں ہوتا، دن کو نیند بھی نہیں آتی، جسم خود ہی حرکت کرتا رہتا ہے، اور بھی بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں، مجھے خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ مجھ سے تکلیف برداشت بھی نہیں ہوتی، ڈاکٹر کی دوائی سے آرام نہیں آتا، ٹیسٹ سب کلیئر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 10 ماہ ہو گئے ہیں میں بیمار ہوں، برائے مہربانی استخارہ فرما دیں اور علاج تعریف فرما دیں، شکریہ۔ جی عرض کرتے ہیں عاقب جاوید بھائی، مزید کال چلائیے۔ محمد سلیم بول رہا ہوں سردار آباد سے۔ مجھے تقریباً 3 سال سے چھوٹے پیشاب کے ساتھ خون آ رہا ہے، بہت علاج کروایا مگر آرام نہیں آیا۔ میری والدہ کا نام ہے محمد سلیم رسولہ بی بی۔ اچھا جی، سلیم بھائی، جی استخارہ کر کے آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام عثمان ہے اور میری والدہ کا نام تسلیم اختر ہے، اور میں اپنا استخارہ کروانا چاہتا ہوں، بہت بے روزگار ہوں۔ دیکھ لیتے ہیں عثمان بھائی، مزید کال چلائیے۔ سر میں نے پتہ کرنا، میں نے دبئی جانا تو پوچھنا تھا اس معاملے میں۔ جی میرا نام تنویر احمد ہے اور والدہ کا نام ریانہ کوثر۔ جی تنویر بھائی، دیکھ لیتے ہیں آپ کا دبئی جانا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد آفتاب ہے، والدہ کا نام نسیم اختر ہے۔ قرض کا معاملہ بہت عرصے سے چل رہا ہے، الحمدللہ قافلہ بھی کیا ہے، تعویذات سارا کچھ کر رہا ہوں، لیکن اب مایوسی کی طرف جا رہا ہوں، بہت پریشان ہوں حضور۔ جی آفتاب بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بارق قرض سے خلاصی عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو
बारिक क़र्ज़ से खुलासी का सबुक दोशी का रूहानी इलाज मुबल्लिग़ दावत इस्लामी अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। और इस दौरान जिन जिन इस्लामी भाई ने इस्तिखारों का फरमाए, सबसे पहले कश्मीर से हमारे इस्लामी भाई ने एक मसला बयान किया, इसके बाद आकिब जावेद भाई आपका भी इस्तिखारा करके देख लेते हैं। सलीम भाई आपने अपनी बीमारी बताई, आपका भी इस्तिखारा होगा। उस्मान भाई आपका भी इस्तिखारा करके अर्ज़ करते हैं और तनवीर भाई आपका इस्तिखारा करके जवाब देते हैं कि आपका दुबई जाना बेहतर है या नहीं। जिन इस्लामी भाइयों के इस्तिखारे हो रहे हैं इन्हें चाहिए इस दौरान बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद सलाम के नजराने पेश फरमाते रहिए। और जिन इस्लामी भाई ने रूहानी इलाज मांगा है बारिक क़र्ज़ से खुलासी का, आफ्ताब भाई आप इसका इलाज समात फरमाइए। जी अल्लाह पाक इनको कर्ज से नजात अता फरमाए। अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मदनी पंसूरा सफ़ा नंबर 245 जी 245 पेज नंबर एक रूहानी इलाज तहरीर फरमाए। दुआ है अल्लाहुम्मा क़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़नीनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। जी इस दुआ को पढ़े, अल्लाह पाक चाहेगा तो इसकी बरकत से कर्ज़ वगैरह के मामला ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इसकी कोई तादाद, इसकी मियाद वगैरह, जैसे वो किस वक्त पढ़ना है, किन टाइमिंग में पढ़ना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है, ये कि सुबह शाम 100 बार ठीक है इस दुआ को पढ़ना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक। अच्छा जी ठीक है, सुबह शाम आप ये 100 मरतबा पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा क़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। इस दुआ की फ़जीलत ये है कि जो ये दुआ पढ़ लिया करेगा बक़ौल अमीरुल मुमिनीन मौला मुश्किल कुशाश अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अगर पहाड़ बराबर भी कर्ज होगा तो वो अदा हो जाएगा। इसी तरह है ना इसके बारे में रिवायत। जी जी, तो इसको करने का मामूल बना लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बारिक क़र्ज़ से खुलासी नसीब होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। और जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारों का फरमाया, आप अपने इस्तिखारों के जवाबात भी समाअत फरमाइए और इसके रूहानी इलाज भी नोट कीजिए। जी, सबसे पहली कॉल थी कश्मीर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस्लामी भाई ने कॉल की जो 20 साल से बीमार हैं। जी जी, और वाकई बीमारी अगर थोड़ी सी भी हो और वो मुस्तकिल हो तो ही उसका वो एहसास होता है, और जिसको थोड़ी सी है ना, जिसको है वो समझता है कि हाँ वाकई मुझे बहुत बड़ी बीमारी में ही तंदुरुस्त वो मतलब सेहत और जो तंदुरुस्त की अहमियत वो पता चलती है। तो इनकी जो है ना इस्तिखारा हुआ गुलजार भाई का, तो इसमें नज़र बद का भी इशारा है। बीमारी तो है लेकिन नज़र बद है, तो इसके हवाले से जो है हमारे तावीज़ात तारिया के बस्ते मौजूद हैं, तो वहाँ नज़र बद की काट करवाएं और वहाँ से तावीज़ात हासिल कीजिए। इसके अलावा आकिब भाई का इस्तिखारा हुआ और इन्होंने जो कंडीशन बताई है वाकई है तो परेशान कौन कि जिस्म हरकत करने लगता है, और 10 माह से जो है ना इनकी कंडीशन है, डॉक्टर की दवाइयाँ भी जो है वो असर नहीं कर रही। तो इनके इस्तिखारे में जो है वो अमलियात का इशारा आ रहा है। अच्छा, तो इसमें हमारे आकिब भाई परेशान ना हो, बसा औक़ात होता है अमलियात असरात सुनकर घबरा जाते हैं। तो याद रखिए इंसान अशरफुल मखलूक़ात है ना, तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा अशरफ इसको बनाया, तो ये अपने रब का कलाम जब पढ़ेगा तो इंशाल्लाह उसकी बरकतें मिलेंगी। तो या क़हारू 100 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके रोज़ाना पीना भी शुरू कर दें, और करीबी जो तावीज़ात तारिया के बस्ते हैं वहाँ से काट का एक मखसूस अमल होता है वो करवाएं, तो इंशाअल्लाह जल्द ही जो है वो शिफायाबी मिलेगी और इस अमलियात से भी इंशाअल्लाह जान छूटेगी। सिद्दीक भाई ने इस्तिखारा करवा, सलीम भाई हाँ, ये जिनको जी 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 हाँ, उन सिद्दीक भाई ने फ़ोन किया। ठीक है, सलीम भाई 3 साल से इनके जो है वो पेशाब की बीमारी है। दोबारा फिर इनका देख लेते हैं, सलीम के नाम से ना, मोहम्मद सलीम बिन रसूला नाम बताया था, उस्मान बिन तस्लीम। उस्मान भाई रोज़गार के हवाले से बताया। जी जी जी, तो इनके इस्तिखारा किया तो उस्मान भाई का जो है वो इस्तिखारे में रोज़गार के हवाले से कुछ बंदिश का इशारा आ रहा है। तो इसके लिए मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का रिसाला चिड़िया और अंधा सांप, जी जी, इसमें एक बड़ा प्यारा अमल है कि सुबह सादिक के बाद नमाज फजर से पहले जी 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 अपने मकान के चारों कोनों में खड़े होकर या रज़्ज़ाक़ू जी या रज़्ज़ाक़ू 10 बार पढ़िए। इंशाअल्लाह जो है कभी उस घर में तंगदस्ती बंदिश अमलियात वगैरह ना आएगी। ठीक है, अच्छा, तरीक़ेकार भी समझ लीजिए। इसका तरीक़ेकार ये है कि घर में सीधे हाथ के कोने से किबला रुख खड़े होकर शुरू कीजिए
اور اس کونے سے دوسرے کونے تک اسی طرح ترچھے چل کر جائیے کہ چہرہ قبلہ رخ ہی رہے، اور ہر کونے میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر اس ورد کو پڑھیے ماشاءاللہ. تو اس سے انشاءاللہ رحمان یہ بندش والا معاملہ بھی حل ہوگا. اور ساتھ ساتھ میرے میٹھے اسلامی بھائی قریب ہی جو تعویذات طاریہ کا بستہ ہے وہاں سے کارڈ کا مخصوص جو عمل ہے یہ ضرور کروا لیجیے. ایک دفعہ پھر اس کا وہ حوالہ دے دیں کس رسالے سے؟ چڑیا اور اندھا سانپ امیر السنت کا رسالہ ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 25 کا ورد نمبر 5. ماشاءاللہ. چڑیا اور اندھا سانپ صفحہ 25 اور ورد نمبر 5. 5 کی نسبت ہو گئی پنجتن پاک کی، سبحان اللہ. 25 کی نسبت اعلیٰ حضرت کی ہو گئی، اور رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ. تو یہ زیادہ تعداد میں خرید فرما لیں، اس کو تقسیم بھی فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل. اچھا تنویر بھائی فرما رہے ہیں دبئی جانا ہے، ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں دبئی؟ تنویر بھائی کا استخارہ ہوا تو فی الحال استخارے میں بہتری کا اشارہ نہیں آ رہا، منع آ رہا ہے. منع. ٹھیک ہے. بہرحال جن جن اسلامی بھائیوں کے استخار ہوئے، ایک بات یاد رکھیں کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ عز و جل ہی جانتا ہے. مزید آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں. ایک اسلامی بھائی کا ہے نا چیک کر لیجیے گا، سلیم بھائی کا. جی ٹھیک جی، مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد احمد حسن انصاری ہے. میں نے یہ روحانی علاج پتہ کرنا ہے کہ میں جو سبق یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہے، اس کا روحانی علاج عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد بھائی ابھی آپ کو حافظہ قوی کرنے کا وظیفہ عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. حسن غفور بات کر رہا ہوں. والدہ کا نام نشاد بی بی ہے. میرا روزگار وغیرہ نہیں کوئی لگ رہا، استخارہ کر کوئی نسخہ عنایت فرما دیں. جی جی جی، استخارہ بھی کرتے ہیں اور وظیفہ بھی عرض کرتے ہیں احسن بھائی. مزید کال چلائیے. فیصل ندیم بنت زاہدہ پروین. ابھی جب 3 دن ہو گئے ہیں، اچانک ہی میں دکان سے جو ہی نیچے اترا اور میرے نچلا جو دھاڑا ہے نا، ٹانگیں دونوں ٹانگیں انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا بالکل، اور سخت درد تھا، اور دونوں ٹانگیں جو ہے وہ سن ہو گئی ہیں، ٹھنڈی یخ ہو گئی ہیں. تو ابھی یاد رکھ استخارہ کر کے بتا دیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. تو انشاءاللہ عز و جل نام سمجھ میں آ گیا ان کا؟ فیصل ندیم. اچھا استخارہ کر کے ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ فیصل بھائی. مزید کال چلائیے. علی رضا احمد کی والدہ کا نام شاہدہ پروین. وہ کوئی بھی کام کریں تو اس کے کام کے وہ کام پورا نہیں ہوتا. جتنا بھی وہ کام کوئی بھی کاروبار شروع کریں ان کے کام میں رکاوٹیں آتی ہیں. اس کے لیے کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے. جی علی رضا بھائی، ابھی آپ کو کام کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جائے، ایسا آپ کو عمل عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید بالکل استخارہ کروانا ہے. محمد یونس نذیرہ بی بی. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، بچے نہیں ہیں. اچھا جی، بے اولادی کا سلسلہ ہے. یونس بھائی آپ کے ساتھ استخارہ کر کے آپ کو اس کا عمل عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. محمد طارق، والدہ کا نام ولایت بی بی. بس پتہ کرانا تھا کوئی جادو وغیرہ کے اثرات تو نہیں. ایک تو رزق کی بہت کمی ہے، بندش ہے، اور قرض بہت چڑھتا جا رہا ہے. جی طارق بھائی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلائیے. میرا روحانی علاج میں یہ سوال ہے کہ جو آپ اوراد و وظائف عطا فرماتے ہیں، کیا ہم کسی اسلام بھائی کو یہ اوراد و وظائف آگے بتا سکتے ہیں؟ کیا اس میں اجازت کی ضرورت ہے؟ اچھا سوال آپ نے کیا انشاءاللہ عز و جل. عرض کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو ہم کچھ. جی جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج مانگے آپ روحانی علاج سماعت فرمائیے. جی احمد بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا حافظہ کمزور ہے، حافظہ قوی ہو جائے اور جو یاد کریں وہ یاد رہے ایسا، اور جو یاد کریں وہ جلدی یاد بھی ہو جائے، ایسا کوئی عمل بتائیے. امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ اکثر اپنی کتب و رسائل کے شروعات میں اسٹارٹنگ میں یہ دعا تحریر فرماتے ہیں. ماشاءاللہ. دینی اسباب ہو یا دنیاوی اسباب ہو، ٹھیک ہے، تو ان کو یاد کرنے سے پہلے یہ دعا اگر پڑھی جائے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ ان کو یہ اسباب یاد ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا والجلال والاکرام. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے یہ دعا پڑھے، اس کے بعد اسباب کو یاد کرے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یاد ہو جائے انشاءاللہ عز و جل. مزید اسلامی بھائیوں نے بھی ہم سے روحانی علاج وغیرہ مانگا ہے. علی رضا بھائی، ان کا جو مسئلہ ہم نے سنا کہ ان کے ہر کام میں رکاوٹیں آ رہی ہے، کوئی کام پورا نہیں ہو پا رہا،
تو ایسا کوئی عمل ان کے کام میں جو رکاوٹیں دور ہو جائیں اور ان کے کام پورے ہو جایا کریں. اللہ پاک ان کے تمام جو کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں دور فرمائے، اور ان کے لیے ایک وظیفہ یا مقتدر 20 بار جو نیند سے بیدار ہو کر پڑھ لیا کرے گا، اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل رہے گی انشاءاللہ. ماشاء اللہ. اور ہر کام میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے تو کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام پائے تکمیل تک پہنچیں گے. اور جو بھی جائز نیک کام کا آپ ارادہ کریں، اگر زبان سے نہ صحیح دل ہی دل میں، زبان سے کر لیں تو اور بہتر ہے، لیکن دل ہی دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ یا اللہ عز و جل، یا اللہ پاک میرا یہ کام پورا فرما، اس میں جو بھی مشکلات ہیں انہیں آسان فرما، اس میں رکاوٹوں کو دور فرما. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہو جایا کرے گا. اور جو بھی کسی نیک اور جائز کام کا آپ ارادہ کریں تو اس کے کرنے سے قبل اگر کسی کے سامنے اظہار کریں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل ضرور کہہ لیا کریں کہ اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا تو. مثال کے طور پہ کل آپ کو کہیں جانا ہے، کسی عزیز سے ملنے جانا ہے، ملاقات کرنے جانا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل کل میں اپنے چچا جان کے گھر پر ان سے ملاقات کرنے جاؤں گا. انشاءاللہ عز و جل کل فلاں جگہ انٹرویو دینے جاؤں گا. تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے بھی وہ کام پورے ہو جاتے ہیں. تو اس کا ایک واقعہ بھی ہے نا کہ یاجوج اور ماجوج، ان کا واقعہ ہے کہ ایک سد سکندری حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے قائم کر دی. یہ بڑی فسادی قوم تھی اور ان کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک سد سکندری قائم کر دی گئی. اب جب سے وہ دیوار قائم کی گئی تب سے اب تک وہ روزانہ اس کو توڑتے ہیں، روزانہ اس کو توڑتے ہیں. لیکن جب شام ہو جاتی ہے، سورج ڈھل جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اب ہم کل آ کے توڑیں گے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس دیوار کو بلند فرما دیتا ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. قرب قیامت میں جب یہ خروج کریں گے اور دوبارہ فساد مچائیں گے تو اس وقت یہ جملے کہیں گے انشاءاللہ بقیہ دیوار کل توڑیں گے. تو اگلے دن جب وہ آئیں گے تو دیوار ان کو اب اتنی ہی ملے گی جتنی وہ توڑ کے گئے تھے. اب وہ بقیہ دیوار گرا کر وہ نکل پڑیں گے اور جو فساد مچائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ ہلاک کر دیے جائیں گے، کیونکہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، ان سے جنگ کرنا کی کوئی صورت ہی نہیں ہوگی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ ہلاک کر دیے جائیں گے. اور پھر اللہ کے حکم سے جو ہے تو ایک پرندوں کا ایک غول آئے گا، ان کی پوری زمین جو ہے تو وہ ان کی لاشوں سے بھر جائے گی. تو غول آئے گا اور ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں اللہ پاک چاہے گا وہاں وہ اس کو ڈسپوز کریں گے. تو انشاءاللہ عز و جل نیک کام جائز کام کے کرنے سے قبل ضرور کہہ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام پائے تکمیل تک پہنچ جایا کرے گا. تو آئیے استخارے کے جوابات بھی ہم سنتے. سب سے پہلے وہ سلیم بھائی تھے جنہوں نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا تھا کہ ان کو جو مرض ہے تو اس میں کیا اشارہ موصول ہوا؟ سلیم بھائی کا جو استخارہ ہوا تو اس میں بیماری کا اشارہ. اچھا. تو بیماری کے لیے یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا شروع کر دیں، اللہ نے چاہا تو جلد ہی ان کو شفا ملے گی. اس کے بعد ایک اور اسلامی نے استخارہ کروایا تھا روزگار کے حوالے سے. جی. تو ان کا جو استخارہ ہوا تو اس میں وقتی آزمائش ہے، کوئی بندش عملیات یا اثرات کا. احسن بھائی کا استخارہ. جی احسن بھائی کا. جی. تو ان کے استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے نا. جی. تو یہ ہے کہ اگر یہ ایک عمل ہے روزگار کے حوالے سے
وہ اگر یہ کر لیں تو انشاءاللہ رحمان بڑی اس کی برکتیں ملیں گی. یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ رزق حلال بھی ملے گا، اور جو روزگار کر رہا ہے اس میں انشاءاللہ اس کو برکت بھی ملے گی انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے فیصل ندیم بھائی کا مسئلہ تھا کہ ایک دم سے ان کے نچلے دھڑ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اللہ ان پر رحم و کرم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے اور تمام آفات و بلیات سے اللہ ان کو محفوظ فرمائے. اور فیصل بھائی یہ نیت کر لیجئے کہ جیسے ایکٹیو ہوں بس پھر کوئی نماز جماعت کے ساتھ چھٹنی نہیں چاہیے انشاءاللہ عز و جل. تو ان کا استخارہ ہوا، تو استخارے میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے. قریبی بستے سے کارڈ کا مخصوص عمل بھی کریں، اور اس کے علاوہ یا علی 3 بار پڑھ کر دم کریں وقتاً فوقتاً، تو انشاءاللہ جلد جو ہے وہ صحتیابی بھی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر ہمارے یونس بھائی ہیں فرما رہے ہیں کہ 15 سال شادی کو ہو گئے، اولاد کا سلسلہ نہیں ہوا ان کے یہاں اب تک، تو کیا یہ استخارے میں اشارہ آیا؟ استخارے میں کچھ بندش کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے عافیت عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے. اور اس کے لیے ایک روحانی علاج ہے، یہ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھنے کا ہر نماز کے بعد معمول بنا لیں تو انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے. اور ان کی سے بھی عرض ہے کہ کوشش کریں کہ قریبی تعویذ طاریہ کے بستے سے کارڈ کا مخصوص عمل بھی کروا لیں، اور وہاں ایک اولاد نرینہ کا ایک عمل دیا جاتا ہے، وہ باقاعدہ پرنٹڈ ہوتا ہے، اس کو حاصل کریں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ جلد ہی جو ہے وہ صاحب اولاد ہوں گے انشاءاللہ. سب سے آخری طارق بھائی ہمارے فرما رہے ہیں کہ ہے نا ان پہ قرضہ ہے اور دیگر مسائل ہیں، تو ان کو شک ہے کہ ان پر کوئی جادو ہوا ہے. جی پھر تو طارق بھائی پریشان نہیں ہو، بالکل کوئی جادو وادو نہیں ہوا. اچھا، استخارے میں جو ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش ہے. یہ اگر یہ عمل کر لیں نا، یا مسبب الاسباب، جی یہ میرے شیخ طریقت امیر کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ. جی اس رسالے میں یہ ورد لکھا ہوا یا مسبب الاسباب 500 بار، اول آخر درود شریف 11 بار، بعد نماز عشاء قبلہ رو با وضو ننگے سر ایسی جگہ پڑھیے کہ سر اور آسمان کے درمیان جو ہے کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو. تو اسلامی بہنیں اگر کریں تو ایسی جگہ پڑھیں کہ جہاں کسی اجنبی یعنی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. تو یہ عمل کر لیں، یا مسبب الاسباب 500 بار، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، بعد نماز عشاء قبلہ رو با وضو ننگے سر ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ آسمان اور سر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، ٹوپی بھی نہ پہنے. تو یہ عمل کریں انشاءاللہ رحمان، تنگ دستیاں دور ہوں گی، خوشحالیاں آئیں گی، اور جب خوشحالیاں آئیں تو اچھی نیتیں کے ساتھ وہ مال رائے خدا میں بھی خرچ کرنے کی نیت کریں کہ صدقہ بیماریوں اور آفتوں کو دور کرتا ہے. پچھلے ہفتے کا رسالہ بھی تھا رائے خدا میں خرچ کرنے کے فضائل، جو میرے آقا اعلی حضرت کی تحریر ہے، اس میں صدقے کی ماشاءاللہ اتنے فضائل ہیں، اتنی برکتیں، احادیث مبارکہ، قرآن پاک کی آیتیں، اور ایسا ماشاءاللہ ایمان افروز رسالہ پچھلے ہفتے کا ہے جس کا نام ہے رائے خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے فضائل. اس ہفتے کا رسالہ جھوٹا چور ہے، تو جھوٹا چور بھی پڑھ لیجئے، اور یہ رسالہ رائے خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے فضائل یہ بھی خرید فرما لیجئے، چونکہ اعلیٰ حضرت کی تحریر ہے تو انداز بھی پھر امام الکلام ہیں اور کلام الامام ہے، اور جملوں کی ماشاءاللہ ایسے انتخاب ہے گویا اردو ادب کے جملے جو ہیں نا وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں کہ ہمیں اپنے رسالے میں شامل کر لیجئے. اپنی تحریر رسالہ کیا مطلب جھوٹا چور، اس ہفتے کا تو جھوٹا چور ہے. نہیں وہ اچھا اس ہفتے سے مراد اچھا تھوڑی اس کی وضاحت اگر ہو جائے تو. اصل میں ایسا ہے کہ ماشاء اللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کی مطبوعات، رسالے، کتابیں، تو امیر اہل سنت کی طرف سے ہر ہفتے ایک رسالہ یا ایک کتاب پڑھنے کا ہدف ملتا ہے. تو غالباً اب تک کی 27واں رسالہ جو ہے تو اس ہفتے کا دیا گیا ہے، تو ہدف ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے تو کئی پڑھنے والے، بے شمار پڑھنے والے، بلکہ ان کی تعداد بعضوں کا جو ہے تو وہ لاکھ کے قریب بھی پہنچ جاتی ہے پڑھنے والوں کی، اسلامی بھائیوں کی، عیسائی بہنوں کی مل کے. تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان رسالوں کو پڑھ لیتی ہے. اس طرح علم دین میں اضافہ ہوتا ہے، عمل کی رغبت بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اور امیر علیہ سنت کی ساتھ میں دعائیں بھی اس کو نصیب ہو جاتی ہیں. تو آئیے اب بڑھتے ہیں مزید آڈیو کال کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے مرض الموت کے وقت کا وظیفہ بتا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. مرض الموت
موت کے وقت کا وظیفہ. آئیے یہ وظیفہ تو امیر اہل سنت کی زبان مبارک سے سنتے ہیں کہ مرض الموت کا کیا وظیفہ ہے, مرض الموت کیا ہوتا ہے انشاءاللہ عز و جل. اس کے حوالے سے بھی کچھ وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ. جی. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مرض الموت میں سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھی تو وہ قبر کے فتنے اور اس کے دبانے سے محفوظ رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی شاید سوچ رہے ہوں کہ مرض الموت کیا ہوتا ہے. ہمیں تو ہر مرض کو مرض الموت ہی سمجھنا چاہیے, آیا وہ کھانسی ہو, نزلہ ہو, بخار ہو, درد سر ہو, تو ہر مرض کو یوں ہی گویا سمجھے کہ یہ بس, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کون سا مرض ہمارے لیے مرض الموت ہوتا ہے, یعنی جس کے بعد ہمارا جو ہے تو روبہ صحت ہونا جو ہے تو وہ تقدیر میں ہی نہیں ہے, یعنی وہ ہمارا وہ مرض جو ہے تو زندگی کا آخری مرض ہے. بس کئی ہوتے ہیں ایسے جن کے معمولی مرض سے ان کا آغاز ہوتا ہے, لیکن ایک دم وہ مرض ایسا شدت اختیار کر جاتا ہے کہ وہ بالآخر جان کی بازی ہار جاتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں ایسے سخت, ان پر ایسے ایسے امراض آتے ہیں, ایسے امراض سے ان کا یعنی کہ گویا کہ ایک سلسلہ رہتا ہے, اور اس کے باوجود بھی وہ روبہ صحت ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اللہ پاک جو ہے تو اسباب بناتا ہے, سبب بناتا ہے. کوئی سا بھی مرض جو ہے تو وہ ہمارے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے, اور وہ ہمارے لیے مرض الموت ثابت ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے تو سچی توبہ کے ساتھ ساتھ نیک اعمال والی طویل زندگی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو سوال کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا صاحب مجھے سانس کی تکلیف ہے, اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. سانس کی تکلیف کا روحانی علاج آپ کو درکار ہے انشاءاللہ عز و جل. ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں سانس کی تکلیف کا روحانی علاج. مزید مولانا صاحب کوئی ایسی قیمتی چیز, کوئی ایسی اشیاء جو گم نہ ہو, چوری سے محفوظ رہے, اس کے لیے کوئی ورد بتا دیجیے. قیمتی چیز, قیمتی اشیاء گمنے سے محفوظ رہے اور چوری نہ ہو, ایسا عمل عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید میرا سوال یہ ہے کہ مجھے گردوں کے درد سے بچنے کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. گردے کی تکلیف سے بچنے کا روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید مولانا صاحب آپ سے ایک درخواست ہے کہ حافظہ جو برقرار رکھنے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں ہمیں, تاکہ ہمیں اس کی شفا ہمیں ملے. حافظہ برقرار رہے, حافظہ مضبوط رہے. اچھا, پچھلے جو کالز تھی اس میں ایک کال کا جواب رہ گیا تھا, جنہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ آپ جو روحانی علاج وغیرہ بتاتے ہیں یہ کیا مطلب کہ فیض عام ہے یا یہ جن کو بتاتے ہیں وہی پڑھ سکتے ہیں, تو اس حوالے سے کوئی مدنی پھول. ہمارے جو اوراد و وظائف ہیں تو اس میں کیونکہ ہم اکثر اوراد و وظائف شیخ طریقت امین سنت کے رسالے سے بیان کیے جاتے ہیں, اور یہ رسائل کیونکہ جب مطالعہ اس کا عام ہے تو ان وظائف پر عمل کرنے کی بھی اجازت ہے. لیکن یاد رہے کہ جتنے بھی اوراد و وظائف پڑھنے ہیں نا, جب تک ان کے ساتھ فرائض کی پابندی ہوگی تو یہ فوائد اس کے ملیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے نا تو اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو اس کی لفاظی, اس کی ادائیگی مخارج کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے, اور دوسرا یہ کہ جو بھی وظیفہ پڑھا جائے تو اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ ہم اس کو خود سن لیں. بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وظیفہ اور یہ شکایت ہوتی ہے کہ اتنے دن ہو گئے وظیفہ پڑھ رہے ہیں لیکن فائدہ ہی حاصل نہیں ہو رہا. تو یا تو ان کے مخارج درست نہیں ہوتے, مخارج درست ہونا یہ واقعی آپ نے بعض کے منہ پہ چڑھتی نہیں ہے, وہ مخارج کے چڑھتے ہی نہیں ہیں, وہ پڑھتے رہتے ہیں. اب مثال کے طور پر ہم بعض کو یا غنیو والا عمل دیتے ہیں, ان سے غین منہ سے ادا ہی نہیں ہوتا, وہ گاف ہی نکالتے ہیں منہ سے. تو جو بھی وظیفہ جو بھی عمل وغیرہ کریں اس کے لیے چاہیے کہ کسی سنی عالم یا اپنے مسجد کے امام صاحب ہو گئے, مسجد کے مؤذن صاحب ہو گئے, کہ جن کے عربی مخارج اور قواعد یہ درست ہوں, ان سے پہلے ہے نا اس کے حوالے سے آپ رہنمائی حاصل کر لیا کریں کہ اب میں جو پڑھ رہا ہوں یہ درست بھی ہے یا نہیں.
اب بعض ہوتے ہیں یا رزاقو، زا کا جو ہے نا وہ مشدد نہیں رکھتے، اس کو یا رزاقو پڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے تو کئی ایسے ہوتے ہیں جو الگ الگ قوموں میں الگ الگ بولیوں میں الگ الگ قسم کی جو ہے نا وہ اغلاط وہ رائج ہوتی ہیں. تو کسی سنی عالم یا قاری سے پہلے آپ جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں نا اس کے حوالے سے آپ رہنمائی لے لیں، ان کے سامنے پہلے یہ ان سے گویا تفتیش کرا لیں کہ آیا ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ درست بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. اگر درست پڑھنا نہیں پڑھ پا رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے مخارج، عربی مخارج اور قواعد یہ کمزور ہیں. تو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان اس میں عشاء کی نماز تقریباً کہیں عشاء کے بعد ہوتے ہیں، کہیں فجر کے بعد ہوتے ہیں، جہاں جیسا عرف، تو وہاں پر مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے تو وہ لگتے ہیں. وہاں پر آپ قرآن پاک اپنا درست فرما لیجئے. اور یہ جو ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے رسائل کی بات کی، یہ تو مطلب کہ اذن عام ہے. البتہ جو شجرے کے اوراد ہیں، شجرہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، عطاریہ، یہ انہی کو اجازت ہے جو امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں یا تو مرید ہوں یا طالب ہوں، تو وہی یہ شجرے کے اوراد و وظائف پڑھ سکتے ہیں. جو مرید یا طالب نہ ہو تو اب وہ کیا کریں؟ وہ اب چاہے تو سلسلے میں داخل ہو جائیں، سلسلے میں داخل ہو امیر جائیں، اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں داخل ہو جائیں کہ جو صرف شجرے کے اوراد کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں تو ان کو یہ بھی حاصل ہو جائے گا، وہ بھی حاصل ہو جائے گا. کیونکہ شجر شریف میں تو ایسے پاورفل عمل ہیں، کام اٹک گئے تو کیا کرنے، کون سا وظیفہ پڑھیں، صبح شام میں کون سا وظیفہ پڑھیں. وہ وظائف ہیں سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں. سلسلے کے جو ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے سلسلے کے جو بزرگان دین ہیں، تو ان سے یہ چلے آ رہے ہیں. تو اس کی تو کیا ہی کہنا ہے، اس کی کیا شان ہے، اس کے کیا مطلب کہ اس کی برکتیں الگ ہوں گی. اچھا بھائی، جن ہمارے سائیں بھائیوں نے ہم سے ویڈیو سوالات کے ذریعے روحانی علاج طلب فرمائیں، ان کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. سب سے پہلے ہمارے سائیں بھائی جن کی کال تھی وہ فرما رہے تھے سانس کی تکلیف کی شکایت ہے. تو سانس کی تکلیف میں وہ کیا ایسا عمل کریں جس سے ان کو راحت نصیب ہو جائے، جس سے ان کو آرام آ جائے؟ اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے اور سانس کی تکلیف کو دور فرمائے. جی ان کو چاہیے کہ یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو 9 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے. اللہ پاک چاہے گا تو اس کے ذریعے بھی انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. سب اس کے بعد ہمارے سائیں بھائی ہیں وہ قیمتی اشیاء، قیمتی چیزیں گمنے سے محفوظ رہیں، تو ایسا کوئی عمل نہ چوری ہو نہ گمیں. یا جلیلو 10 مرتبہ جو کوئی اپنے سامان یا گاڑی وغیرہ جو گھر کے جو قیمتی اشیاء ہوتی ہیں اس پر دم کرے گا، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے وہ چوری سے محفوظ رہیں گے. سبحان اللہ. اچھا جی، پھر گردے کی تکلیف سے بچنے کا روحانی علاج، گردے کا مرض. امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ نے اپنے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 31 میں یہ روحانی علاج تحریر فرمائے. ایک بار درود شریف پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح 7 مرتبہ، پھر آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گردے کا درد ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اچھا، ایک عیسائی بھائی نے اور جو ہے تو حافظہ برقرار رہے، حافظہ مضبوط رہے، جی ایسا کوئی پچھلے تو حافظہ کی کمزوری والے کو وظیفہ دیا تھا نا، یہ فرما رہے کہ حافظہ برقرار رہے، حافظہ مضبوط رہے. 5 نمازوں کے بعد سر پر سیدھا رکھ کر 11 مرتبہ یا کویجو پڑھے. اللہ نے چاہ تو ان کا حافظہ انشاءاللہ مضبوط ہو. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ حافظہ مضبوط رکھنے کے لیے جو ہے تو کچھ عملی اقدام بھی کرنے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ان غذاؤں سے بچنا ہوتا ہے کہ جو حافظہ کمزور کرتے ہیں. مثال کے طور پر کھٹی اشیاء کے بارے میں اطباء کہتے ہیں کہ یہ حافظہ کمزور کرتے ہیں. اسی طرح یہ تو ظاہری اسباب ہو گئے، باطنی اسباب بھی ہوتے ہیں جو حافظے کو کمزور کرتے ہیں. جی ہاں، النسیان من العصیان، کہ نسیان جو ہے نا وہ عصیان سے ہے، گناہوں کی آفت ہے، گناہوں کی شامت ہے. خاص طور پر بد نگاہی، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. فلمیں، ڈرامے، گانے اور آنکھوں کا مس یوز کرنے والے خبردار ہیں کہ یہ حافظہ کمزور ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اسے دیکھا ہوگا کہ عموماً جو نابینا ہوتے ہیں ان کے حافظے بڑے قوی ہوتے ہیں، تو جو سنتے ہیں وہ ان کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے. کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہی ہو
کہ چونکہ ان کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں تو وہ ان اشیاء کو دیکھنے سے ہی عاجز ہیں کہ جس کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہو. تو اس پر بھی توجہ فرمائیے. چند میسیجز بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. تو اچھا دو میسیجز ہیں اور دونوں کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے قد چھوٹے ہیں. قد بڑھانے کا کوئی وظیفہ بتا دیں پلیز. تو بتا دیتے ہیں آپ کو اس کا بھی عمل. آپ روزانہ جن دونوں کا یہ مسئلہ ہے, ایک تو شہری آ رہے دوسرے نے نام نہیں لکھا, آپ دونوں روزانہ یا سمیع 100 مرتبہ پڑھ کر آپ دعا کیجئے کہ آپ کا قد بڑھ جائے. اگر آپ کا گروئنگ ایج میں اگر آپ کا ہے معاملہ تو آپ دعا عمل بھی کیجئے, دعا بھی کیجئے. اب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گروئنگ ایج سے نکل چکے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر 40 سال کا چھوٹے قد کا ہے, وہ اگر یہ ٹھیک ہے, اب تو یہ مطلب اس میں محال عادی میں شاید شامل ہو گیا. جیسا کوئی لمبے قد والا چھوٹا ہونے کے لیے دعا نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا, تو اس طرح چھوٹے قد والا کہے کہ میں لمبا ہو جاؤں, تو اس طرح کا یا سمیع پڑھیں گے اس دوران اگر گفتگو ہو جائے. جی گفتگو نہیں کرنی اس دوران, یا سمیع یہ عمل کرنے کے دوران گفتگو نہیں کرنی, اور یا سمیع 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے دعا کیجیے. اچھا جی, ایک اور میسیج تو کافی ہیں, تو ہم چند ایک میسیج جو ہیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا, جائیداد کے فیصلے کے لیے روحانی علاج بتا دیجئے. جائیداد کا فیصلے کے لیے روحانی علاج بتا دیجئے. تو ایک تو دارالفتہ اہل سنت سے آپ رابطہ بھی کیجئے. اس کا نمبر بھی آپ نوٹ کریں 0300 022 0112. تو اس پر آپ اس حوالے سے, اور یہ ایک نمبر ہی نہیں ہے, یہ 5 نمبر کی سیریز ہے, تو اس پر آپ رابطہ کر لیں صبح 10 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان, علاوہ جمعۃ المبارک. تو جائیداد کے حوالے سے جو بھی شرعی رہنمائی وغیرہ درکار ہے تو اس سے آپ رابطہ کر کے حاصل فرما لیجئے. اور اس کے علاوہ یہ بھی عمل چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ کہ بروز جمعہ عصر سے مغرب کے درمیان یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یعنی عصر کی نماز آپ نے ادا کر لی اور وہیں قبلہ رو بیٹھے بیٹھے یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس کا ورد کرتے رہیں تا وقت کہ سورج غروب ہو جائے. جب سورج غروب ہونے کا وقت ہو جائے تو عمل روک دیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں. آئیے مزید آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام عبدالستار ہے اور میری والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے. میرے گھر میں اولاد نہیں ہے, 20 سال ہو گیا شادی کو ہوئے, اور استخارہ کروانا ہے کہ پتہ کرنا ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہے. جی عبدالستار, عرض کرتے ہیں مزید کال. میرے ماموں کی طرف اولاد نہیں ہو رہی, ان کا نام سیف الرحمان ہے, ان کی والدہ کا نام خالدہ پروین ہے, تو اس کا استخارہ کر دیجیے. اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ مزید کال چلا دیجیے. کنیز فاطمہ, والدہ کا نام ہے غلام فاطمہ. پتے میں پتھری ہے تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں, اور بی پی ہائی بھی ہو جاتا ہے ان کا. پتے میں پتھری کا روحانی علاج اور بی پی نارمل ہے, اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اچھا, جن عیسائی بھائی نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے کر کے دیکھ لیتے ہیں. 2 عیسائی بھائیوں کا ایک جیسا ہی مسئلہ ہے, ان کے اولاد کا سلسلہ نہیں ہے, تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. کنیز فاطمہ کے مسئلہ یہ کہ ان کے پتے میں پتھری بھی ہے اور بلڈ پریشر کا بھی پرابلم ان کے ساتھ رہتا ہے, تو اس کے لیے کیا روحانی علاج اختیار ایسے کرنے چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کے رسالے بیمار عابد سے میں آپ کو پتھری کا روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, یا آپ نوٹ کریں اپنے پاس. انشاءاللہ عز و جل پتے کی پتھری بھی جاتی رہے گی اور جو ہے تو بلڈ پریشر کا بھی. لا الہ الا اللہ جی 46 بار جی سادے کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتے اور مثانے کی پتھری انشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے مجلس یہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہے نا, ان کو چاہیے کہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتی رہے, انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی. میٹھے میٹھے سائیں بھائی, مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا سلسلہ روحانی علاج و استخارہ اس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے, وقت میں وسعت نہ رہی, تو انشاءاللہ عز و جل جن سائیں بھائیوں کے استخاروں کے جوابات
نہ دے سکے آپ کو انشاءاللہ کل ہم جواب دے دیں گے. سب سے پہلے آپ کے ان 2 کالز کا ہم استخارے کے جوابات اور روحانی علاج عرض کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ عز و جل جن پریشان حالوں نے، بیماروں نے، قرض داروں نے، دکھیاروں نے ہم سے رابطے فرمائے اور ان کے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ امت کی تمام پریشانیاں دکھ دور فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کا اجڑا چمن